ایک قوم جو صدیوں سے ظلم کا شکار تھی، ایک ظالم بادشاہ کے نیچے دبی ہوئی، اور پھر ایک رات ایسی آتی ہے جب ان کے سامنے بس دو راستے ہوتے ہیں، پیچھے موت اور آگے سمندر۔ یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس عظیم معجزے کا جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ بن اسرائیل مصر میں رہتے تھے، فرعون ان پر سخت ظلم کرتا تھا۔ Rise, my people, and witness the will of the gods. قرآن بتاتا ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، انہیں کمزور اور غلام بنا کر رکھتا۔ اسی ظلم کے دور میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو۔ کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے تکبر میں کیا، سب سے مہان ہوں، میری شکتی کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس نے معجزات دیکھے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، مگر پھر بھی اس نے انکار کیا۔ ظلم اور سختی ظلم اور گئی۔ سختی اور بڑھ گئی۔ آخر اللہ کا حکم آیا، آخر اللہ کا حکم آیا، اپنے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل اپنی قوم کو لے کے نکل چکے ہیں۔ پھر فرعون نے فوج جمع کی اور پیچھا شروع کر دیا۔ قرآن سورہ الشورى میں منظر بیان کرتا ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے گہرا سمندر۔ لیکن انہوں نے گھبرا کر یہ کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ آتھا توکل کا وہ مقام جہاں ظاہری طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر اللہ کا حکم آیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، اور قرآن کے الفاظ میں سمندر پھٹ گیا۔ ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سوچی، سمندر کا پانی دونوں طرف دیواروں کی طرح کھڑا ہے، بیچ میں خشک راستہ۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزرتے چلے گئے۔ یہ اسمبھو ہے، وہ چلتے جا رہے ہیں، کیا یہ کوئی چمتکار؟ فرعون نے یہ منظر دیکھا، اس کا تکبر اسے روک نہ سکا، وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ جب آخری شخص بھی نکل گیا، اللہ کا حکم آیا، سمندر اپنی اصلی صورت میں لوٹ آیا، اور اس کے بعد فرعون اور اس کی پوری فوج ڈوب گئی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن جواب ملا اب، جبکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ڈوبتے میں تک اب، جبکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے۔ یا صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایمان اور یقین کا امتحان تھا۔
ये सब्र का नतीजा था। ये जुल्म के खिलाफ अल्लाह की नुसरत का ऐलान था। इज भी जब इंसान अपने आप को बेरास्ता महसूस करता है, जब आगे समंदर हो और पीछे मुश्किलात, तो मूसा अलैहि अस्सलाम का यह वाक़या हमें याद दिलाता है, रास्ता तब बनता है जब यकीन मुकम्मल होता है, और जब अल्लाह मदद का फैसला कर ले तो समंदर भी रास्ते बन जाते हैं।